سامعین کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انسان کی مکمل لائف میں، پوری زندگی میں، پرائمری اور چھٹی جماعت، ساتویں جماعت، یہ جو سٹیج ہوتی ہے، عمر کا یہ جو لمحہ ہوتا ہے، یہ پوری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اسی زندگی میں، اسی سٹیج میں اس کی زندگی کے فیوچر کا مزاج تعمیر ہوتا ہے۔ اسی سٹیج پہ اس نے اپنی فیوچر کی زندگی کے جو پلان ہیں اس کو گین کیسے کرنا ہے، اس نے اسی سٹیج پہ سوچنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو سٹیج ہے 10-12 سال کی جو عمر ہے، اس کی ایگزامپل مثال میں یوں دیتا ہوں، جیسے ایک پودا ہے، اس نے بعد میں درخت بننا ہے۔ اس پودے کو، اس کی نرم ٹہنیاں، آپ اس کو جس طرف کو موڑ دیں گے وہ اسی طرف کو مڑ جائے گا، اسی طرف کو اس نے پکے ہو جانا ہے، یعنی جس طرف کو آپ اس کو لگا دیں گے وہ اسی جگہ پہ پکا ہو جائے گا۔ بعد میں ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن اس کا رخ چینج نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ایج ہے بچوں کی، یہ جو سٹیج ہے 10-12 سال کی عمر ہے، اس عمر میں اگر آپ بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں، اگر آپ بچوں کو نماز کا پابند بناتے ہیں، بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے روشناس کراتے ہیں، اس ایج میں اگر آپ بچوں کو اسلام سے لگاؤ اور اسلام کی تعلیمات بچوں کو سکھاتے ہیں، تو یہ بعید نہیں ہے کہ بچے پھر اسلام پہ عمل کریں گے۔ صرف بجائے اس کے کہ وہ عمل کریں گے، وہ بعد میں اپنے دوستوں کو، اپنے قریب رہنے والوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کا کہیں گے۔ اب اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ بات، اب اس میں سب سے بڑا اور سب سے اہم کردار جو ہے وہ والدین کا ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اس سٹیج میں بچے کو اس کا ٹائم ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ بچہ ہمارا کب صبح اٹھ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، قرآن کھولتا یا نہیں کھولتا، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، سمجھتا یا نہیں سمجھتا۔ اگر بچے نہیں سمجھتے تو والدین کو چاہیے بڑے پیار کے ساتھ اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھائیں، اس کو قرآن کی تعلیم دیں، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی تعلیمات بتائیں۔ پھر اس کے بعد والدین کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ سکول کس ٹائم پہ جا رہے ہیں، وہ سکول سے کس ٹائم پہ واپس آ رہے ہیں، ان کی جو ٹیوشن ہے، ان کی جو اکیڈمی ہے وہ کس ٹائم پہ جا رہے ہیں، کس ٹائم پہ آ رہے ہیں۔ ان کے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ پہ والدین کی نظر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک سیکنڈ بھی، ایک منٹ بھی اس کو ابو نہیں ملنا چاہیے کہ وہ دیگر معمولات زندگی میں مشغول ہو جائے۔ اگر بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ شیطان ان کو بڑی جلدی ورگلا لیتا ہے۔ اب یہ جو ایج ہوتی ہے، بچے اس عمر میں شیطان ورگلاتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین سے دور ہو جائیں، والدین ہمیں جو تعلیمات دے رہے ہیں ہم اس سے دور ہو جائیں۔ اب بچے اگر 5 منٹ ایک دن گھر میں لیٹ آتے ہیں، اگر آپ نہیں پوچھتے تو بچے کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے والد نے، میرے ابا نے مجھے یہ نہیں پوچھا، میری اماں جان نے مجھے نہیں پوچھا کہ 5 منٹ لیٹ کیوں آئے ہو۔ وہ اگلے دن 10 منٹ لیٹ آئے گا، 15 منٹ لیٹ آئے گا، آدھا گھنٹہ لیٹ آئے گا۔ اب جب آپ اس کو چیک نہیں کریں گے اس کی بیٹھک کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، وہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے، اس کی بیٹھک کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، تو آیا آپ اپنے بچے کو ڈھیل دے رہے ہیں، اس کے فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں، اس کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں۔ اپنے بچے پہ نظر رکھیں۔ اور اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے بچوں کے لیے آخر پہ یہی بات کروں گا کہ اپنے دل میں ہمیشہ عشق رسول کی شمع کو روشن کریں۔ اگر زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں تو والدین کی قدر کریں، والدین کے سامنے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہیں تو اساتذہ کا احترام کریں، کبھی بھی اپنے استاد کے بولنے سے پہلے مت بولیں، استاد کے بولنے سے اونچا مت بولیں، استاد کے چلنے سے آگے مت چلیں۔ اور اگر کامیابی چاہتے ہیں، نماز کی پابندی کریں۔ ان بچوں کو نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر اس عمر میں وہ نماز کے پابند ہوں گے تو وہ کبھی بھی پوری زندگی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ روزے کا پابند ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان بچوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نعت مبارک پڑھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور سچی محبت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔